کہ جاندہ فرمایا اللہ بہلی ہووے سجنو اج میں ٹھوک لڑائی وینا اللہ بہلی ہووے سجنو اج میں ٹھوک لڑائی وینا عملہ باجو ای دنیا تو دیکھ کھنو کیا چاہی وینا عملہ باجو ای دنیا تو دیکھ کھنو کیا چاہی وینا اللہ بیلے ہووے سجنو اج میں ٹھوک لڑائی وینا عملہ باجو ای دنیا تو دیکھ کھنو کیا چاہی وینا عملہ باجو ای دنیا تو دیکھ کھنو کیا چاہی وینا پہلا پہلا جملہ فرمایا روز قیامت میلے تھی سر روز قیامت میلے تھی سر سجنو ہن کرلا بولا ایک پل دی محض نہ مہلت مل سے مفدا شور بچاونا کیا کہنا سبحان اللہ روز قیامت میلے تھی سر سجنو ہن کرلا بولا ایک پل دی محض نہ مہلت مل سے مفدا شور مچاونا کیوں منی ویندا حکم الہی ہر ایک تو مکھ میں لائی وینا عملہ باجو ای دنیا تو ویکھ کھنو کیا چاہی وینا عملہ باجو ای دنیا تو دیکھ کھنو کیا چاہی وینا جنہاں دی محبت دے وچ آ کے اساں سب کچھ بھلا دینے عاشق نبی دا غلام بولیا فرمایا اوے چھوڑی ویندا مال جگیرا لوگ بگانے کھاسن پہ چھوڑی ویندا مال جگیرا لوگ بگانے کھاسن پہ اے دنیا ہے مسافر خانہ کوئی آسی پہ کوئی ویسی پہ اوے چھوڑی ویندا مال جگیرا لوگ بگانے کھاسن پہ اے دنیا ہے مسافر خانہ کوئی آسی پہ کوئی ویسی پہ کوئی کہندا نہیں یار بندا میں سپنو ازمائی وینا ای دنیا تو عملو باجو کچھ بھی نہ چاہی وینا آخری جملہ ایمان کا بعد اول اللہ موقع دیتا کبھی مکمل سناواں گا توجہ کرو عاشق نبی دا غلام بولیا فرمایا عملہ باجو کچھ بھی نہ چاہے جڑے مالک ہر جانگیرہ دے عملہ باجو کچھ بھی نہ چاہے جڑے مالک ہر جانگیرہ دے کوئی شے بھی نال نہ چاہے باجوں ڈوگد لیران دے کوئی شے بھی نال نہ چاہے باجوں ڈوگد لیران دے کوئی کہندا نہیں یار بندا میں سب نو ازمائی وینا اج دنیا تو سجنوں میں جھوک لڑائی وینا بلغ العلا بکمالہ کشفت جاب جمال حسن جمیع خصال صلو علیہ وآلہ حمد و ثنا بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام بزرگوں بھائی دوستو اللہ رب العالمین کی ذات نے قرآن پاک دے بے شمار مقامات ہوتے جتھا اپنی ربوبیت اپنی وحدانیت اپنی عبادت کا ذکر کیتا ہے اس دے نال ملا کے خالق کائنات کی ذات نے عظمت والدین کو بیان فرمایا ہے اللہ کا قرآن فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا فرمایا یہ تیرے رب دا فیصلہ ہے کہ اس تو
علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی. اگے فرمایا وبال والدین احسانا، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو. کسے مقام دے ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدین، فرمایا میں اللہ دا بھی شکریہ ادا کریا ہے تے اپنے اماں ابے دا بھی شکریہ ادا کریا ہے. کسے مقام دے آپ نے شکر دا حکم دیتا، نال فرمایا کہ جنہاں دے سبب تو دنیا میں آئے ہیں انہاں دا بھی شکریہ ادا کریں. کسے مقام دے فرمایا عبادت صرف میری کرے آئے تے خدمت حسن سلوک اپنے والدین نال کرے آئے. حدیث پاک اندر موجود ہے آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی رضا ماں باپ دی رضا وچے، اللہ دی ناراضگی ماں باپ دی ناراضگی وچے. مطلب اس ہوتے والدین راضی ہیں، اس ہوتے عرش والا خدا بھی راضی. اٹھیا کون سبحان اللہ. اس ہوتے بڑھڑی اماں راضی، اس ہوتے فرش والا محمد مصطفیٰ بھی راضی ہے. اس ہوتے والدین ناراض ہیں، عرش والا خدا بھی ناراض ہے. اس ہوتے کیا ہے ماں ناراض ہے، میرے پاک نبی دی ذات بھی ناراض ہے. راضی اللہ رسول دی ذات راضی، والدین ناراض اللہ رسول دی ذات ناراض. علماء تو بڑی پیاری گل کی تھی. علماء فرمانے تو سب دنیا دے وچ انہاں لوگوں دے اکھ رکھی کرو. ایک او بیٹا جڑا والدین دے نال محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. ایک او بد نصیب جڑا والدین دی نافرمانی کرے دے. علماء فرماتے ہیں خلا دی کائنات دی قسم ہے جڑا والدین دے نال محبت تے پیار کرتا ہے. جدوں دنیا تو ٹرسی تے شان نال جدوں مرسی تے امام دے نال تے جڑا والدین دی نافرمانی کرے دے کیا ہوے اودے تے اکھ رکھیا ہے. دنیا میں بھی ذریعے تے خوار ہو کے مرسی تے آخرت دے اندر بھی رب رسول دی برگاہ میں ذریعے تے خوار ہو. علماء فرماتے ہیں مقدی کر لے بھی اگر تساں سکھ دے ساتھ چاہتے ہو، دنیا میں عزت تے شان دے نال جیونا چاہتے ہو تو ول اپنے والدین کو راضی کرو. اگر انہاں کو تساں راضی کر لیا، انہاں کو تساں منا لیا، انشاءاللہ دنیا میں امن بھی ہو سی، سکون بھی ہو سی. جو چیز مقصود اللہ دی ذات کو عطا کر سی. والدین دا رتبہ کوئی عام رتبہ نہیں. توجہ کرے بات ہے. میں ایک جوان لڑکا اس نے تہیہ کیتا کہ آج دے دن دے وچ میں بدبخت بندے نو ویکھنا ہے تے نیک بخت نو میں ویکھنا ہے. گھر وچوں نکلیا ارادہ کیا کیتا کہ میں دو بندے نال مل کے آونا ہے. بدبخت کون ہوندا ہے تے نیک بخت کون ہوندا ہے. اس دے نال دو تین روایات دے بعد ختم ہو گیا. بولو سبحان اللہ. محبت نال کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اللہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی عظیم ذات غلام ہن قبلہ توجہ کرنی بات خالق کائنات دی ذات اعلان کیا. فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. میرے بے نیاز فرمایا تیرے رب دا فیصلہ ہے عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ دی کرنی ہے. پوجا دے لے کے تو صرف اللہ دی ذات ہے. اللہ فرمائے میں تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی. خدمت کرنی ہے، محبت کرنا ہے، پیار کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، اپنے اماں تے ابے نال کرنے. آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظیم ذات غلامو ایک نوجوان گھر وچوں ایویں روانہ تھی آدھے میں اج نیک بخت نو مل کے آونا ہے تے بد بخت نو مل کے آونا ہے. ایویں چلدیاں سفر کرنے اس نے بڑا عجیب و غریب منظر ویکھیا ہے. اج دی محفل پاک دا لنگر سمجھ کے لے ونیا ہاتھ بن کے اپیل کرنا چاہنا. اما ابے دا دل نہ دکھائے
سامنے زلیل خوار ہونا پوسیاں میں بات مقام میرے آقا رسالت والسلام دی عظیم ذات غلام نوجوان چلدیاں چلدیاں ایک مقام تے آیا ہے اس نے کی ویکھیا ہے ایک نوجوان چٹی داڑھی والے بابے نو مار رہا ہے وہ عربی نوجوان دوڑ کے نوجوان دے ہتھاں نو پکڑیندا ہے آدھے اوے نوجوان شرم حیا کرے آ بزرگاں نو ماریا نہیں ویندا وڈیاں دا ادب احترام کیتا ویندا ہے مومن نوجوان دے تو پیچھے ہٹ وائے یہ بزرگ نہیں ہے میرا سکا باپ ہے جس نو میں مار رہا اوے راجڑ والے او دل تے ہاتھ رکھ دے جملہ سنیا ہے اس وقت اس عربی نے یہ گل سنی اکھاں میں جو آنسو آ گئے کہ میں تو سمجھیا کوئی عام بزرگ ہے یہ تیرا سکا باپ ہے انہوں مریندا کیوں پہ آئے اس آکے اس گل دا جواب میں نہیں دے بڑا میرے بابے کو پوچھ تینوں آپ جواب دے گا جدو اس نوجوان نے بزرگ وال مخاطب ہویا پوچھیا بابا جی اے دسوا تیری اولاد نو کیوں نوجوان دے بابا جی او کیویں بزرگاں دے میرا پترا جدو میرے والدین بزرگاں نے بجائے خدمت کرن دے میں بھی انہاں نو ایویں ماردا ہاں میں اج دنیا تے موت نہیں آئی اللہ اے منظر مینوں پہلے دکھا رہا ہے او نوجوان نے آکھیا لوگو گواہ تھی ونجو اج دنیا دے اندر میں بدبخت نو ویکھنے آئے اگے چند قدم چلے آئے ایک کھجور دا درخت ہے اس کھجور دے درخت نال ایک ضعیف العمر بابا جی موجود ہے اس دے سامنے ایک نوجوان بیٹھا ہے نوجوان ایویں بیٹھا ہے ایویں قرآن دا عالم تے قاری زمین تے جلوہ گر تھیندا ہے یہ بازو ادب احترام والے بچھا کے نوجوان اپنے ہتھاں تے کھانے لے بیٹھا ہے ایک لقمہ بابے دے منہ وچ پیندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نال تلاوت کریندا ہے ایک لقمہ بھی پیندا ہے ابے دے چہرے نو بوسے بھی لیندا ہے نوجوان نے جدوں اے منظر ویکھیا بڑا حیران ہے اوتھاں او منظر آئے بابا مارا پیا کھانا ہے ایتھاں اے منظر ہے ابے نو کھانے کھوائے جا رہے ہیں ابے دے چہرے نو بوسے دتے جا رہے ہیں او میرے نوجوان نے آکھیا یا دسے تہا بابے دی اتنی خدمت پیا کرے نے وجہ کیا ہے انہیں آکھیا میرا بابا جواب جیسی بابا بولے آکھن لگا اے پوچھن والے آئے میں انہاں جناب والا نیک بختہ وچوں آئے رات دا ویلا وقت ہو گیا میرا بابا مینوں آواز ماریا میں سردی گرمی کدی نہیں ویکھی میں بیوی بالا دی محبت نو پیچھے رکھدا اپنے اماں تے ابے دے ادب احترام نو پہلے ایک آندا اللہ دے حدیث پاک میری بات نہیں میرے پاک نبی فرمایا جی میں دنیا وچ کر کے ویسے او منظر ویسے ایسا کرے سے ویسا پھرے سے اج عزت احترام انہاں دا کر کل تیرا عزت احترام ہوندا زمانہ ویکھے گا اج انہاں دے نال بے ادبی نال پیش آ سے کل اپنی اکھاں نال اپنی توہین ہوندی ویسے ممبر رسول دے بیٹھا بات ختم کریا میں اکھاں نال ہی مشاہدے ویکھے ہیں تساں وی ویکھے اس میں اپنے خاندان دے اندر ویکھے ہے ساتھو کم عمر دے نوجوان والے ان اپنے بزرگاں دے گربان جو پکڑ کے گلیوں تے گھسیٹدا اساں اکھاں نال ویکھے آئے تے جس وقت معلومات ملیے لوگاں نے دسیا اے او بد نصیب ہے جڑے اماں نو اماں نسل دے ان بابے نو بابا نسل دے نے یہ تو بھی سٹے نال کتی دے پتہ نہیں کیا دا کیا الفاظ ادا کرنے ہیں بس آخری جملہ تے بات ختم کرنے ہیں اوے میرے پاک نبی دی عزت ذات غلام توجہ کرائے بات ہے ادب احترام این بابے دا کیتا کر یار وقت امام جدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہاں دی فقہ تے اہل سنت والے بھی عمل کرتے ہیں دیوبند والے بھی عمل کرتے ہیں اے او جن ہے جس سے پائے دا عالم اپنے جناب والا دور دے اندر نہیں گزریا یہ سارے اماموں دا استاد ہے ہن امام اعظم ابو حنیفہ اما تے ابے دا ادب احترام کیویں کرتے ہیں ایک دن اما حکم دے دیے بیٹا اوریا جی اما فرمایا میرا پترا سواری تیار کر امام صاحب نے پوچھا بھی نہیں اما حکم جو دیتے سواری تیار کر کدے جانا چاہنی اما دی جلدی کر بیٹا سواری اتے مینوں بٹھا امام
صاحب نے بٹھا دیتا ہے اما آدھی میرا پترا سواری دی مہاڑ پکڑ فلاں عالم دین کو جانا ہے اٹھوں میں مسئلہ پوچھنا چاہنی ہے ہن علماء نے اس حکایت دیتا جڑا سبق دیتا ہے امام صاحب نے ہاتھ بن کے عرض کی دی اما جی میں حکم دیو میں تھوڑا تابع دار جڑے عالم دین کو تھا لے کے ونجا ماں آدھی میرا پترا فلاں علاقے دے اندر عالم موجود ہے اس کو مسئلہ پوچھنا ہے اللہ دی قسم امام صاحب نے اے نہیں آکھیا اما جندے کولو مینوں لے کے ویندی پئی ہے او عمر دے وچ تے میں تھوں بڑا ہے علم دے اندر میں تھوں چھوٹا ہے اما جندے کولو تو سوال کرنا چاہنی ہے او تے میرے کولو مسئلے پوچھ کے لوگاں نوں دسنے ہیں اما تیرا پتر عالم گھر موجود ہے تو سوال کر ایک سوال دے ہزاراں تینوں جواب دے دے مانگا امام صاحب نے ایک گل نہیں کی تھی امام صاحب سواری اما دی جناب والا مہار پکڑیے چل دیاں جنہیں اس عالم دین کو پہنچے نے اس عالم دین نے امام صاحب دا استقبال کیتا ہے جدو اما نو ویکھیا ہے ہاتھ بن کے پوچھی سونیا اے کون مائی ہے امام صاحب دی اکھاں وچ جو آنسو آ گئے آکھن لگے اوے وقت عالمہ اے میری اما آئی کھڑی ہے اما جڑا سوال پوچھے او دا جواب دے دے عالم دین نے ہاتھ بن سونیا میں کیویں جواب تھوڑے ہونے دے سکدا امام صاحب نے فرمایا ایویں کر اما سوال کرے جواب ایسا آواز نال میں دیندا رہسا تو اونچی آواز نال میرا جواب سن کے میری اما نو دیندا رہے اونچی آواز نال جواب سن کے اما دیندا رہے ونجی تاکہ اما دا دل بھی مطمئن تھی ونجی بے غمی سڑنا آوے اتنا یاد تقوی اتنی والدین کی اتباع اتنی والدین کی خدمت اس واسطے جنہاں والدین کی خدا دی قسم خدمت کی تھی جہاں میں اللہ پاک نے کیا ہوئے انہوں نے رنگ بھی لائن اور اللہ پاک نے کیا ہوئے انہوں نے شان بھی بلند بالا فرمائی کئی دفعہ بے شمار اعتماد انشاءاللہ اللہ پاک نے موقع دیتا دوستوں کو فرمائش کی کہ میں مکمل یہ عنوان کے بیان دے دو فقید ہے انشاءاللہ میں مکمل بیان کر سکوں ٹائم نہیں وقت ٹھیک ہے تسے مصروف میری سفر تے جانے اللہ دی برکات ہے تو خالق کائنات ذات عمل دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ کوئی موقع بنے کھلا ٹائم بعد بلال بادشاہ مشورے سا اللہ عمل توفیق عطا فرمائے ان ویراں بزرگاں دی محفل پاک سجاونا تھوڑا میرا سارت آونا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے باب ذل محمد صاحب دی اللہ کامل مغفرت فرمائے شاہ دا صحبت باقی کئی غلطی خطا میرے تو تھی ہوئے ذکر صدقہ اللہ سب دی معاف فرمائے واہ